وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ گھر میرا لٹ گیا، گھر میرا لٹ گیا، زینب ہے بے ردا، شیری میں آ گیا۔ وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ کچھ دیر کے لیے ہے تیرے گھر میں بس گیا، جلدی سے کر غریب کی مجلس کا اہتمام، آئی ہے فاطمہ فرش عزا بچھا، شیری میں آ گیا۔ وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ مارے ہیں سنگ شہر کے لوگوں نے اس قدر، بہنوں کے ساتھ ساتھ ہے زخمی میرا بھی سر، پہچان اب ذرا چہرہ لہو برا، شیری میں آ گیا۔ ہے وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی بھائی مجھے شرم آئے گی، شیری کو بنت فاطمہ کیا منہ دکھائے گی، زینب ہے بے ردا گھر کے دیے بجھا، شیری میں آ گیا۔ وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ پیروں سے میری بہنوں کے کانٹے نکال لے، وہ دیکھ گر رہی ہے سکینہ سنبھال لے کر تمہارے گھر پیاسوں کا قافلہ، شیری میں آ گیا۔ ہے وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ رخصت کے دن ردائے تجھے دی تھی کس لیے، سر ننگے میرے قربے کی حالت سے جان لے، اب وقت آ گیا لا چادر بلا، شیری میں آ گیا۔ وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ زخموں سے چور چہرے کو پہچانتی تو
مہمان تم حسین کو اب مانتی تو ہو، بڑھ کر اتارو پھر نیزے سے سر میرا، شیری میں آ گیا وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ بارات لے کے آیا ہوں کڑی الجوان کی، حالت مگر عجیب ہے اس خاندان کی، دولہا کے ساتھ ہے نیزے پہ سر میرا، شیری میں آ گیا وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ تانے تو روز سنتی تھی وہ بھول جائیں گے، اتنے امیر لوگ تیرے گھر کیوں آئیں گے، جا ان سے کہہ دے جا نیزے پہ ہو تو کیا، شیری میں آ گیا وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ شیری ردا سنبھال کے در کی طرف بڑھی، ہائے حسین کہہ کے تکلم وہ رو پڑی، زخمی لبوں سے جب آنے لگی صدا، شیری میں آ گیا وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیری میں آ گیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ محترم معزز ناظرین و سامعین، سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 19، 20، 21 تین آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پروردگار عالم نے ان تین آیات میں صاحبان ایمان اور صاحبان کفر کا تعارف کرایا ہے اور ان کی تشبیہ اور ان کی مثالیں بیان کی ہیں۔ مومن کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، مومن کے امتیازات کیا ہوتے ہیں، مومن کے صفات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے مد مقابل
کفر رکھنے والا، کفر اختیار کرنے والا کن خصوصیات کا مالک ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی خصلتیں، کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ ایمان اور کفر دونوں کی تشبیہ دی ہے، دونوں کی مثال بیان کی ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اس پہلی آیت میں اللہ نے صاحب ایمان کو بصیر کہا ہے، دیکھنے والا کہا ہے، نظر رکھنے والا کہا ہے، بینائی رکھنے والا بتایا ہے، اور کفر اختیار کرنے والے کو اعمیٰ سے تشبیہ دی۔ اعمیٰ جو نابینا، جس کی نگاہیں، جس کی نظریں کام نہ کرتی ہوں، جسے دکھائی نہ دیتا ہو۔ تو مومن بصیر ہے، ظاہری نظر بھی رکھتا ہے، باطنی نظر بھی رکھتا ہے۔ مومن جس طریقے سے ظواہر کو دیکھتا ہے، سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے اشیاء کے باطن کو بھی دل کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن صرف بصارت نہیں رکھتا ہے، مومن بصیرت بھی رکھتا ہے۔ بصارت اور بصیرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ بصارت ظاہری نگاہ رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، یا بصارت ظاہری نظر کو کہا جاتا ہے، ظاہری نگاہ کو کہا جاتا ہے، جس سے سامنے کی چیز دکھائی دے۔ جو شخص صرف سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے، جو صرف ظاہر کو دیکھنے کی نظر رکھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بصارت۔ لیکن جو ظاہر کے علاوہ باطن کو بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بصیر۔ جو صرف چہرے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے اشیاء کو، بلکہ دل کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، کسی بھی مسئلے کے تہ تک پہنچنے کی، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن کا امتیاز ہے، مومن کا یہ خاصہ ہے۔ لیکن اس طریقے کے مومن، اس طریقے کے صاحبان ایمان کہ جو تمام چیزوں کے حقائق کو سمجھنے اور پرکھنے اور اس کی جانچ پڑتال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں بہت کم ہیں۔ آج کا دور، آج کا زمانہ ظاہر داری کا ہے۔ انسان صرف اور صرف بصارت پہ موقوف ہو چکا ہے، بصارت سے صرف کام لیتا ہے اور اپنی بصارت کو ہی کافی سمجھتا ہے۔ جبکہ بصارت کبھی کبھی انسان کو فریب بھی دیتی ہے، دھوکہ بھی دیتی ہے۔ اسی لیے روایت میں کہا گیا ہے کہ جو تمہاری نظر دیکھ رہی ہے، جسے تمہاری نگاہ دیکھ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جسے تمہاری نظر نے دیکھا ہو وہی حقیقت ہو۔ لہذا اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، اس کی جستجو کی ضرورت ہے، اس کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ صاحب ایمان جب تک کہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ نہیں لیتا، جب تک کہ کسی قضیے کے، کسی مسئلے کے تہ تک نہیں پہنچ جاتا، فیصلہ نہیں دیتا، انتخاب نہیں کرتا، کسی بھی مسئلے کے انتخاب کے لیے، کسی بھی مسئلے میں اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے پہلے تحقیق کرتا ہے، پہلے بصیرت سے کام لیتا ہے۔ صرف بصارت رکھنے والے انسان کی طرح کہ صرف
ظاہر نگاہوں سے دیکھ لیا، کسی کی زبان سے کوئی بات سن لی، فوراً معتقد ہو گئے اور اپنی رائے اور اپنا نظریہ قائم کر دیا۔ نہ عزیزان محترم، میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، بہت زیادہ تمہید میں آپ حضرات کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں بس 3 طریقے کے افراد، 3 طریقے کے لوگ رہتے ہیں، 3 طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کی 3 کیٹیگری ہے، 3 قسم کے، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک وہ لوگ کہ جو ہواؤں کے رخ پہ چلتے ہیں، وہ لوگ کہ جو وقت کے دھارے کے ساتھ بہنے والے ہوتے ہیں، جن کو موقعیت پرست کہا جاتا ہے، جن کو ابن الوقت کہا جاتا ہے، وقت کی اولاد، وقت کا بیٹا۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو موقع پرست ہوتے ہیں، جو ہواؤں کے رخ پہ زندگی گزارتے ہیں، جو وقت کے دھارے کے ساتھ بہتے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ دوسرے وہ افراد ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو وقت کے دھارے کے ساتھ بہتے نہیں ہیں، ان کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے، ان کے قدموں میں استقامت ہوتی ہے، ان کے قدموں میں استحکام ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے۔ وقت کے دھارے یا وقت کی ہوائیں ان کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کرنے پاتی، وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے کہ جو وقت سے لڑتے ہوں، جو وقت کے بہاؤ میں، وقت کے دھارے میں، وقت کی ہوا کے ساتھ متحرک نہیں ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ اور وہ افراد کہ جو نہ یہ کہ وقت کے دھارے کے ساتھ بہتے نہیں ہیں، بلکہ وقت کے دھارے کو بدل دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں۔ ہوا کے رخ کو بدلنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے اندر ہوا کے رخ کو موڑنے کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے، جو وقت کی ہواؤں سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وقت کی ہواؤں پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ تیسری کیٹیگری، تیسرے قسم کے افراد، تیسرے قسم کے لوگ، یہ نایاب ہیں، یہ بہت کم ہیں۔ یہ نبیوں کی، اماموں کی، معصوموں کی جماعت ہے، یا جو لوگ ان کے حقیقی اور سچے پیروکار بن جائیں، ان کی سیرت کے رنگ میں جو اپنے آپ کو رنگ لے، تو ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ وقت کی ہوا کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے کے لوگ ہیں، ایک وقت کی ہوا کے ساتھ بہنے والے، وقت کے دھارے کے ساتھ بہنے والے، دوسرے وقت کے دھاروں میں اپنی جگہ پر قائم رہنے والے، تیسرے وقت کے دھاروں کو موڑنے والے۔ یہ پہلی کیٹیگری اور پہلی جماعت کے جو لوگ ہیں دنیا میں، جن کی کثرت ہے، جو ہواؤں کے رخ پر اور ہواؤں کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، اور حالات کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں فیصلے لیتے ہیں، اپنا قدم اٹھاتے ہیں، جو موقع پرست ہوتے ہیں، وقت پرست ہوتے ہیں، جو ہر چیز میں اپنی منفعت، اپنے فائدے کو تلاش کرتے ہیں اور اپنا فائدہ دیکھ کر کے ہی فیصلہ لیتے ہیں، چاہے
ان کا وہ فیصلہ حق بجانب ہو چاہے باطل پرستی کا ہو، چاہے ان کا فیصلہ تقاضائے ایمان کے مطابق ہو چاہے ایمان کے خلاف ہو، چاہے ان کے فیصلے سے سماج اور معاشرے کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، وہ یہ نہیں دیکھتے، اپنی منفعت کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنی منفعت کو معیار بنا کر کے حالات کے ساتھ سودا کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا اپنا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی ہر صحیح اور غلط بات کی دلیل دوسروں کو بناتے ہیں، جو دوسروں کی عینک سے دیکھتے ہیں، جن کی خود کی زندگی کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے۔ جب ان کے غلط فیصلے پر انہیں ٹوکا جاتا ہے، جب بدعملی پر انہیں روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو بے بنیاد دلیلیں دے کر کے سوال کرنے والے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں وہ دوسرے بھی کر رہے ہیں، میں اگر سود کھا رہا ہوں تو دوسرے بھی کھا رہے ہیں، میں اگر چوری کر رہا ہوں تو دوسرے بھی کر رہے ہیں، میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو دوسرے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اپنی برائی، اپنی خرابی اور اپنے کمیوں اور اپنے عیبوں کا معیار دوسروں کی کمیوں اور دوسروں کے عیبوں کو بنایا جاتا ہے، اور پھر اپنی بدکاریوں کا جواز دوسروں کی بدکاریوں کو بنایا جاتا ہے۔ کیا دوسروں کی بدکاریاں، دوسروں کی بدعمالیاں، دوسروں کے عیوب، دوسروں کی کمیاں میری بدکاریوں اور میری بدعمالیوں کا جواز بن سکتی ہیں؟ آسان لفظوں میں کہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، کیا اگر سماج اور معاشرے کے 4 لوگ 10 لوگ غلط ہیں تو ان کے غلط ہونے سے میرے بھی غلط ہونے کا جواز پیدا ہو جائے گا؟ اگر 4 لوگ مثال کے طور پر حکومت کے قانون کو روتے ہیں، حکومتی قانون کی پابندی نہیں کرتے ہیں، حکومت کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تو کیا ان 4 لوگوں کے قانون توڑنے سے میرے لیے بھی قانون توڑنا جائز ہو جائے گا؟ 4 لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، شریعت نے جسے حرام قرار دیا لوگ اسے حلال سمجھ رہے ہیں۔ 4 لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کی نگاہوں میں، جن کی نظروں میں قانون شریعت کچھ بھی نہیں ہے، احکام الہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اگر وہ 4 لوگ احکام الہی کو روتے ہیں، اس کی پابندی نہیں کرتے، قانون شریعت کا لحاظ نہیں کرتے، تو ان کے قانون توڑنے سے، ان کے احکام کی پابندی نہ کرنے سے کیا میرے لیے بھی قانون توڑنا جائز ہو جائے گا؟ یہ ہواؤں کے ساتھ بہنے والوں کی لاجک ہوتی ہے، یہ ان کی زندگی کا معیار ہوتا ہے، یہ ان کی غلط کاریوں کی دلیلیں ہوتی ہیں، جن کے اعمال کا دائرہ اثر بہت محدود ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کے اعمال کا جو دائرہ اثر ہوتا ہے صرف انہی کی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ چہ بسا کہ ان کے اعمال کا دائرہ اثر، اور وہ بھی کون؟ اثر منفی لوگوں کے اوپر زیادہ ہو اور اس کا مثبت اثر اس کے اوپر ہو۔ یعنی آسان لفظوں میں کہوں، ایسے لوگ جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کے اعمال کا فائدہ انہی کی ذات تک محدود رہتا ہے، اس سے سماج کے لوگوں کو کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اور اگر سماج اور معاشرے پر
اس کے عمل کا اثر بھی ہوتا ہے تو منفی اثر ہوتا ہے، غلط اثر ہوتا ہے، سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بے بصیرت افراد ہوتے ہیں جن کی فکریں محدود ہوتی ہیں، جو بصیرت سے عاری ہوتے ہیں، جو قضایا کو صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں، جن کے اندر حقیقتوں کو سمجھنے، پرکھنے اور اس کی پابندی کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا پرستی میں، حب دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، موقع پرست ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میں ایک دو مثالیں پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ لوگ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے کوفے والے تھے، کوفے والے سارے ایسے تھے تقریباً، کہ جب امام حسین اپنا سفیر بھیجتے ہیں تو سفیر حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور جب ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفے کا والی بن کر کے آتا ہے تو لوگ ابن زیاد کے خوف سے مسلم کی بیعت کو توڑ کر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حالات کیسے ہیں، مسلم کے ہاتھ پر بیعتیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ مسلم کا ساتھ دیا جائے تو مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ حالات بگڑ گئے، اب مسلم کا ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہے، ابن زیاد کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، تو مسلم کی بیعت توڑ کر کے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی دیکھا گیا کہ کچھ ایسے افراد تھے کہ جو امیر المومنین کے مخالف تھے، لیکن جب دیکھا کہ حکومت مولا کے ہاتھوں میں آ گئی تو اب ان کو اپنی منفعت اور اپنا فائدہ اس بات میں دکھا کہ علی کا ساتھ دینا چاہیے، چنانچہ لالچ میں، منفعت کی خاطر، ذاتی فائدے کی خاطر، مخالفت کے باوجود علی کے حمایتی بننے لگے، علی کے پاس آ گئے۔ لیکن جب یہاں بھی ان کی نیتوں کو پڑھ لیا گیا، جب ان کے باطن کو پڑھ لیا گیا، جب حقیقتیں آشکار ہو گئیں کہ ان کی حمایت میں کوئی حقانیت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، اگر یہ آج میرے حمایتی بن کر کے آئے ہیں تو صرف اور صرف لالچ میں، ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، یہ اس لیے آئے ہیں ہماری جانب کہ ہم انہیں کوئی عہدہ دے دیں گے، ہم انہیں کوئی منصب دے دیں گے، یہ عہدہ اور منصب کی لالچ میں آئے ہیں، حق سمجھ کر کے نہیں آئے ہیں۔ لہٰذا جب ان کو ٹھکرا دیا جاتا ہے تو پھر دوبارہ یہ علی کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور پھر امیر شام کی حمایت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں اس طریقے کے لوگوں کی کثرت رہی ہے، لیکن انہی افراد کے درمیان کچھ ایسے افراد بھی سماج اور معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جن پر دنیا کی ہواؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وقت کی ہوائیں، وقت کے دھارے اتنی قوت اور طاقت نہیں رکھتے کہ ان کے قدموں میں کسی طریقے کی کوئی لغزش، کسی طریقے کی حرکت، کسی طریقے کی جنبش پیدا کی جا سکے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، ان کا ایمان اتنا مستحکم ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کبھی راہ حق سے انہیں متزلزل نہیں ہونے دیتا، راہ حق سے انہیں منحرف نہیں ہونے دیتا، ان کے پیروں میں کبھی لغزش نہیں آتی ہے۔
جو حق کے ساتھ جیتے ہیں، حق کے ساتھ مرتے ہیں۔ دنیا مخالف ہو جائے ان کی، لیکن راہ حق سے کبھی قدم نہیں ہٹاتے ہیں۔ دنیا انہیں خریدنے کی کوشش کرتی ہے، دنیا انہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، لالچ دے کر کے، الگ الگ طریقے سے اپنا حمایتی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہواؤں کے رخ پر اسے بہانے کی کوشش تو بہت کی جاتی ہے، لیکن اس کے استقامت، اس کی سلاست، اس کی طاقت، اس کی انرجی، اس کی بصیرت، اس کی عقل مندی کے سامنے ساری طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور ایک آخری مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی سماج میں بہت کم نایاب کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو طوفان حوادث میں ثابت قدم نہیں رکھتے ہیں، بلکہ طوفان حوادث سے ٹکرا جاتے ہیں اور حوادث کے رخ کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسے افراد بہت کم۔ انسان کا کمال یہی ہے، کمال انسانیت ہواؤں کے رخ پر بہنا نہیں ہے، کمال انسانیت حالات سے مقابلہ کرنے، حالات چاہے جیسے ہوں حق کا پابند بن کر کے ڈٹے رہنے کا نام ہے، یا پھر ہواؤں کے رخ کو بدلنے کا نام ہے۔ انسان کا کمال انہی دو چیزوں میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس منزل تک لے جائے، کبھی دنیا کے حوادث اسے بدلنے نہ پائیں، دنیا کی ہوائیں، دنیا کے دھارے اسے اپنی جانب بہا کر نہ لے جا سکیں، یا پھر اپنے آپ کو اتنا قوی بنائے، اتنا مستحکم بنائے کہ ہواؤں کے رخ کو، طوفانوں کے رخ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں حالات کو بدلنے کی طاقت رکھنے والے افراد ہوتے ہیں، حوادث سے ٹکرانے والے اور ٹکرا کر اس کے رخ کو بدل دینے والے ہوتے ہیں، وہیں انقلاب جنم لیتا ہے، وہیں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ جہاں جس سماج، جس معاشرے میں حالات کو بدلنے کی قوت رکھنے والی شخصیات دیکھی گئی ہیں، وہاں پہ انقلاب آیا ہے۔ اور یہ درس دیا ہے ہمارے اماموں نے۔ حسینیت سب سے بڑا درس ہے، درس انقلاب۔ اگر کربلا سے ہم درس انقلاب نہیں لے سکتے تو یاد رکھیے حسینیت کا جو مثبت اثر ہماری ذوات کے اوپر ہونا چاہیے تھا، ہم اس سے دور ہیں۔ اگر حسینیت سے ہمارے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت نہ آ سکے، واقعات کربلا سے ہم اتنے متاثر نہ ہو سکے کہ اپنے آپ کو باطل کے سامنے کھڑا کر سکے یا باطل سے ٹکرا کر کے اسے حق کا پابند بنانے کی کوشش کر سکے، تو پھر ہم کربلا سے دور ہیں۔ ہم نے کربلا کو سمجھا نہیں ہے، جسے دنیا بیمار کہتی تھی، جسے دنیا لاغر و ناتمان کہتی تھی، کربلا سے شام تک بارہا جس کے قتل کی کوشش کی گئی، اس نے اپنے آپ کو بعد کربلا اتنا مستحکم بنا لیا، اتنا مضبوط بنا لیا کہ اب وہی یزید کہ جس نے کربلا میں
امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مظلومیت کے ساتھ شہید کروایا تھا، اب وہی مسلم ابن عقبہ کو مدینہ بھیجتا ہے اہل مدینہ کو تاراج کرنے کے لیے، اہل مدینہ کو لوٹنے کے لیے، مدینے والوں کو قتل کرنے کے لیے، تو یہ حکم دے کر کے بھیجتا ہے کہ مدینے میں ہر ایک کے گھر پہ حملہ کرنا، ہر ایک کے گھر کی طرف نظر کرنا، لیکن حسین کے بیٹے سید سجاد کے گھر کی طرف نظر مت ڈالنا۔ حالات بدل گئے، کیسے بدل گئے؟ یہ حسین کا بیٹا کربلا سے یہ طاقت لے کے آیا ہے حسینیت کا، جو انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم 35 سال تک امام سید سجاد نے خاموشی کی زندگی گزاری، عبادتوں میں، دعاؤں میں، صبر و حوصلے کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ نے یہ لکھا کہ سید سجاد کے گھر کی طرف نظر کرنے کی ہمت نہیں تھی مسلم ابن عقبہ کی۔ 3 دن تک جس نے مدینے کو تاراج کیا، مدینے کے لوگوں کو، کہ جس میں سینکڑوں اصحاب پیغمبر تھے، جس میں سینکڑوں حافظان قرآن تھے، جس میں بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، بڑی آسانی سے جنہیں تحقیق کر دیا، لیکن اسی مدینے میں سید سجاد کے گھر کی طرف ایک تو یہ کہ مسلم ابن عقبہ نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور وقت ایسا بدلا ہے، کربلا سے درس لے کر کے حسینیت کا اظہار کر کے، جذبہ حسینیت لوگوں کے سامنے پیش کر کے، امام سید سجاد نے وقت ایسا بدلا کہ کل جو امام حسین کے قتل کی بات کر رہا تھا، آج اسی کو مدینے میں پناہ نہیں مل رہی ہے، تو امام سید سجاد کے دروازے پر آ کر کے پناہ مانگ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں وقت کے دھارے کو بدلنا، اسے کہتے ہیں طوفان کے رخ کو موڑنا۔ گفتگو کو تمام کیا جائے، مصائب کے چند فقرے عرض کر کے آپ کی خدمت میں، تو حسینیت کا یہی کمال ہے، حقیقی حسینیت یہی ہے کہ انسان اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، یہ حوصلہ پیدا کرے کہ اپنے ایمان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بصارت سے، اپنی عقل مندی سے، اپنے شعور سے حالات کو بدلنے کی قوت اور طاقت رکھے، باطل پرستی سے ٹکرانے کی، حق پرستی پر گامزن رہنے، حق کے راستے پر گامزن رہنے، اور دوسروں کو حق پرستی کی دعوت دینے کا حوصلہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی حسینیت ہے۔ ہاں عزیزو، مجلس کو تمام کیا جائے، کیا کیا ظلم کیا گیا آل رسول کے ساتھ، لیکن آل رسول کی یہ خصلت، آل رسول کی یہ عادت، عطرت پیغمبر کا یہ حوصلہ، عطرت پیغمبر کا یہ جذبہ کہ جہاں رہے وہاں حالات کو بدلنے کی کوشش کی، حالات کے بہاؤ میں، حالات کے دھارے میں، ہواؤں کے رخ میں کبھی اپنے آپ کو نہیں رکھا، بلکہ طوفان حوادث کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ کیا کیا ظلم ہو گیا۔ آج امام حسین علیہ السلام کا 10واں ہے عزیزوں۔ ابھی یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جب آل رسول کو اسیر اور قیدی بنا کر کے کوفہ و شام کی منزلوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کربلا کی شہادتیں آل رسول کے لیے بہت بڑا غم تھی، بہت بڑی مصیبت تھی۔ کربلا کی شہادتیں آل رسول کو زندگی بھر رلانے کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ جس مظلومیت کے ساتھ، جس غربت کے ساتھ، جس انداز میں کربلا والوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، دنیا میں کسی کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جاتا۔ امام سید سجاد نے اور علی کی بیٹیوں نے، زینب و ام کلثوم نے جو شہادت کے مناظر دیکھے ہیں، وہی مناظر انہیں رلانے کے لیے کافی تھے، لیکن ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، یہ کہ صرف شہادتوں پر اکتفا نہیں کی گئی،
علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر کے، اسیر بنا کر کے کوفہ و شام لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، کوفہ یہ کوئی اجنبی شہر نہیں ہے، علی کی بیٹیوں کے لیے کوفہ اپنا شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کی شہزادی رہ چکی ہے۔ کوفہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کی خواتین شہزادیوں کی قدم بوسی کی متمنی ہوتی تھی، تمنائی ہوتی تھی کہ اے کاش ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم شہزادیوں کے قدم چوم سکیں۔ آج اسی کوفے میں علی کی بیٹیاں قیدی بن کر آئی، سر پہ چادر نہیں ہے، بالوں سے پردہ کر رکھا ہے، ہاتھوں کو پسے پشت باندھا گیا ہے، اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں، جب قافلہ کوفے میں وارد ہوا ہے، کوفے میں پہنچا ہے، تو بی بی زینب کی سواری ایک ایسے مکان، ایک ایسے کوٹھے کے قریب پہنچی کہ جس کی چھت کے اوپر بہت ساری خواتین، بہت ساری عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھیں۔ ایک مرتبہ ایک ضعیفہ کی نظر امام حسین کی یتیمہ جناب سکینہ کے اوپر پڑتی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو غم اٹھائے ہیں، ان غم کی وجہ سے بچی کی حالت ایسی کہ کوئی بھی دیکھ کر بچے کے غم کو پڑھ سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بچی کتنی مظلوم ہے، اس بچی پہ کتنے ظلم ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ضعیفہ آتی ہے، بیوی کی سواری کے قریب سوال کرتی ہے، اے بیوی، کیا آپ کی بچی کسی بیماری میں مبتلا ہے؟ کیا آپ کی یہ بچی بیمار ہے؟ اللہ اکبر۔ زینب کا دل تڑپ گیا، کہنے لگی اس بچی کو کوئی بیماری نہیں ہے، باپ کی جدائی کا غم اور اتنے ظلم سہے ہیں اس بچی نے کہ باپ کی جدائی کے غم میں اور ظلم سہتے سہتے بچی اس حالت میں پہنچی ہے کہ بیمار نظر آتی۔ بس جیسے اس خاتون نے سنا کہ یہ بچی یتیم ہے، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے، دوڑی ہوئی گئی، بچی کے لیے کچھ کھانا اور پانی لے کر آئی، شہزادی کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہ یہ آب و دانہ ہے، بچی کو کھلا دیں۔ شہزادی نے کہا ہم اس طریقے سے آپ کا کھانا قبول نہیں کر سکتے، اور اگر قبول بھی کر لیں تو آپ کا کھانا کوئی کھائے گا نہیں، ہماری عادت ہے کہ ہم جب تک کہ سب نہیں کھاتے، ہم میں کا کوئی ایک اکیلا تنہا نہیں کھاتا۔ لیکن جب اس خاتون نے، اس ضعیفہ نے اصرار کیا تو شہزادی نے اس کا کھانا رکھ لیا۔ جب شہزادی نے کھانا رکھ لیا تو ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے، بی بی میری ایک دعا ہے، میری ایک تمنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بچی سے کہہ دیں کہ میرے حق میں دعا کر دے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں، اے خاتون کیا تمنا ہے، کیا دعا کرانا چاہتی ہیں؟ ضعیفہ کہتی ہے، شہزادی کہتی ہے، بی بی میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا خدا رد نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی جو یتیمہ ہے وہ میرے حق میں دعا کرے۔ شہزادی کہتی ہیں، ٹھیک ہے معظمہ، آپ اپنی دعا بتائیں، اگر شرعی دعا ہوگی، اگر مباح اور جائز دعا ہوگی تو یقیناً آپ کے حق میں دعا کی جائے گی۔ بس ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے، بچی سے کہیں کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے، خدا میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے، خدا میرے بچوں کو اس طریقے سے یتیم نہ بنائے جس طریقے سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی یتیمہ نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے،
اس ضعیفہ کے لیے دعا کی۔ ضعیفہ نے کہا میری دوسری دعا یہ ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ خدا مجھے جلد از جلد مدینہ پہنچا دے۔ بس جیسے ہی علی کی بیٹی نے مدینے کا نام سنا، زینب کا دل تڑپ گیا۔ کہا بی بی آپ مدینہ جا کر کیا کریں گی؟ آپ مدینہ جانتی ہیں؟ کہا دنیا میں وہی تو ایک ایسا شہر ہے جہاں جانے کا ہر ایمان والا تمنا رکھتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ کاش مدینہ رسول جانا نصیب ہو جائے۔ بی بی مدینہ جا کر کیا کریں گی؟ آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ مدینے میں میری شہزادیاں ہیں زینب و ام کلثوم، میں ان کی زیارت کو جاؤں گی۔ مدینے میں میرے شہزادے ہیں، حسین ہیں، میرے شہزادے عباس ہیں، میں ان کی قدم بوسی کے لیے مدینہ جاؤں گی۔ اللہ اکبر! زینب نے جب اپنا ہی نام اس خاتون کی زبان سے سنا تو ایک مرتبہ چہرے پہ پڑے ہوئے بالوں کو کنارے کیا تو بی بی پہچان گئی کہ یہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، میری آزاد کردہ کنیز ام حبیبہ ہے۔ فوراً سوال کیا ہے ضعیفہ کیا آپ اپنی شہزادی کو دیکھیں گی تو پہچان لیں گی؟ کیسی بات کرتی ہیں؟ میں نے اپنی شہزادیوں کی خدمت کی ہے، ان کی نوکری کی ہے، میں نے ان کی خدمت گزاری کی ہے برسوں، میں اپنی شہزادیوں کو کیوں نہیں پہچانوں گی؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی انا زینب انا زینب ام حبیبہ، تم نے اپنی شہزادی کو کہاں پہچانا؟ ارے میں کوئی اور نہیں، میں تمہاری شہزادی زینب ہوں۔ ام حبیبہ نے اب جو اپنی شہزادی کا نام سنا سینے سے لپٹ گئی، زار و قطار رونا شروع کیا، فریاد کی خدایا یہ کیسا وقت آ گیا ہے، نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں بے مقنع چادر کوفہ و شام کے بازار میں، خدایا آسمان زمین پر گر کیوں نہیں گیا؟ خدایا زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ خدایا قبل اس کے کہ میں یہ مناظر دیکھتی مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ شہزادی آپ قیدی اور اسیر بن کر آئی ہیں، میرے آقا اور مولا حسین کہاں ہے؟ میرے آقا اور مولا عباس کہاں ہے؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کہاں ہے؟ ام حبیبہ عاشور کے دن صبح سے شام تک میری ماں کی کھیتی بجڑ گئی، میرا گھر برباد ہو گیا، ایک دن میں 72 جنازے، قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، الہی اس عبادت کو، اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب خطا کار گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو گناہوں کو بخش دے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا حقیقی اور واقعی عزادار قرار دے۔ الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومن مومنات، تمام مسلم مسلمان جہاں جہاں محبان اہل بیت ہے، جہاں جہاں عزاداران امام حسین علیہ السلام ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ الہی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی تمام خیر و خوبیاں نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، شہدائے کربلا اسیران کربلا کا بارش رحمت کا نزول فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو مکتب اہل بیت کی خدمت گزاری کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو دنیا میں مزارات اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ الہی قلب امام زمان کو ہمارے اعمال سے اس عزا سے راضی فرما۔ امام کی شناخت اور معرفت ہم سب کو نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔